السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم جماعت نحو کے سبق نمبر 5 نسو اور سلیم کی گفتگو کو اپنی اس ویڈیو کا حصہ بنائیں گے۔ عزیز طلبہ، اردو ناول کے بانی مولوی نذیر احمد اپنے منفرد اسلوب کی بدولت اردو ادب میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ انہوں نے اولاد کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ایک ناول لکھا تھا جس کا عنوان نسو اور سلیم کی گفتگو تھا۔ وہی ناول ہمارے جماعت نحو کے سلیبس کا حصہ ہے۔ تو آئیے اب ہم اس کتاب کے صفحہ نمبر 28 کی طرف چلتے ہیں۔ جی بچوں، ہمارے سبق کا عنوان آ گیا نسو اور سلیم کی گفتگو، جس کے مصنف ہیں ڈپٹی نذیر احمد دہلوی۔ تو یہ سبق صنف کے حوالے سے ناول ہے، سبق صنف کے حوالے سے ناول ہے، اور اس ناول کے اندر ڈپٹی نذیر احمد دہلوی جو بنیادی سبق دینا چاہتے ہیں وہ ایک تو اولاد کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، اولاد کی تعلیم و تربیت ایک سب سے اہم جو انہوں نے اس سبق کا مقصد رکھا ہے وہ یہی ہے۔ دوسرا، اس ناول کے اندر آداب معاشرت بتائے گئے ہیں۔ آداب معاشرت میں اب کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ آداب معاشرت کے اندر جیسے بڑوں کا احترام، اسی طرح کسی کو غلط بات نہ کرنا، لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو حد الامکان دور رکھنا، لڑائی جھگڑوں سے بچنا، گالی گلوچ سے بچنا، اور اسی طرح جھوٹی قسم وغیرہ کھانے سے اپنے آپ کو دور رکھنا، جھوٹی قسم سے پرہیز کرنا، اور اسی طرح کسی کو آپ نے برا بھلا نہیں کہنا۔ تو یہ اس ناول کا بنیادی طور پر ایک مقصد ہے جو ڈپٹی نذیر احمد دہلوی ہمارے طلباء کو بتانا چاہتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، تعارف کے اندر ہم دیکھتے ہیں، کہتے ہیں دلی میں ایک سال ہیضے کی وبا آئی۔ تو کون سے شہر میں؟ دلی کے اندر۔ کون سی بیماری آئی؟ ہیضہ۔ وبا ایک قدرتی بیماری جس کے اندر پورا علاقہ شامل ہو جائے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ 2019 میں ہمارے ہاں کرونا کی وبا آئی۔ تو یہ ایسی بیماری جس کی کوئی سرحد نہ ہو، جس کا کوئی خاص شخص شکار نہ ہو، بلکہ بہت سارے لوگ اس کے وبا کا حصہ بن گئے ہوں، ایسی قدرتی بیماری۔ تو دلی میں ایک سال ہیضے کی سخت وبا آئی، نسو بھی دیگر افراد کے ساتھ۔ اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ نسو اور سلیم، نسو کون ہے اور سلیم کون ہے؟ تو نسو والد ہے، نسو کون ہے؟ والد۔ اور سلیم کون ہے؟ سلیم بیٹا ہے۔ تو سلیم کو نصیحت کرتا ہے اس کا والد، ٹھیک ہے بیٹا؟ نسو والد ہے، سلیم اس کا بیٹا ہے۔ تو یہاں وہی بات کہ نسو دیگر افراد کی طرح ہیضے میں مبتلا ہو گیا، پیٹ کی بیماری، اور سمجھا، اس نے اس دوران سمجھا کہ اس کی موت قریب ہے۔ اب اس پوری لائن کے اندر آپ دیکھیں کون سے شہر میں وبا آئی، وبا کا کس نوعیت کی تھی، کس طرح کی تھی، کون سی وبا تھی؟ کیا سلیم اس وبا کا شکار ہوا؟ نہیں، نسو اس کا شکار ہوا۔ اور نسو نے اس بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد کیا سمجھا؟ اس نے یہ سمجھا کہ اس کی موت قریب ہے۔ مایوسی کے عالم میں اسے آخرت کی فکر ہوئی۔ جب اس کو لگا کہ اب میری زندگی ختم ہونے والی، نا امیدی، مایوسی، نا امیدی، عالم، حالت،
مایوسی کے عالم میں، نا امیدی کی حالت میں، نا امیدی کے دوران وقت اسے عاقبت آخرت کی فکر ہوئی، ڈاکٹر نے اسے خواب آور دوا دی، ایسی دوائیں کہ جس سے مریض کو سکون آ جائے، نیند آ جائے، تو خواب آور دوا دی، وہ سو گیا۔ خواب میں اسے مرنے کے بعد کہ عاقبت کے دل دہلا دینے والے مناظر دیکھے تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ تو خواب میں اسے کس طرح کے مناظر نظر آئے؟ دل دہلان دینے والے، جس سے دل خوف میں مبتلا ہو جائے، دل ڈر جائے، تو وہ ہڑبڑا کر بہت پریشان ہو کر اٹھ بیٹھا۔ خواب سے بیدار ہو کر نسو کو اپنی اور اپنے خاندان کی، نسو کو کس چیز کی فکر ہوئی خواب سے بیدار ہونے کے بعد؟ اپنی اور اپنے خاندان کی بے مقصد زندگی پر افسوس ہوا۔ اس نے گزشتہ زندگی کی تلافی کا کہ جو غلطی ہو گئی اس کی خدا سے معافی مانگوں، جو گناہ گار ہوئے، جو غلطیاں ہو گئیں ان سے اپنے آپ کو بھی بچاؤں، اپنے خاندان کو بھی بچاؤں، تلافی کا عہد کر کے اپنی بیوی فہمیدہ، نسو کی بیوی کا کیا نام تھا؟ فہمیدہ، اس نے اپنی بیوی فہمیدہ کو خاندان کی اصلاح کے لیے، درستی کے لیے، بہتری کے لیے اپنا ہیلپر بنایا، اپنا مددگار بنایا۔ تو نسو اپنے خاندان کی بہتری کے لیے کس کو اپنا مددگار بناتا ہے؟ وہ اپنی بیوی فہمیدہ کو مددگار بناتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک روز اپنے بیٹے سلیم کو بالا خانے پر، بالا خانہ اوپر والا کمرہ جس کو ہم چوبارہ بھی کہہ سکتے ہیں، چوبارے پر، بالا خانے پر صبح کے وقت بیدارہ کے ذریعے بلا بھیجا۔ تو یہاں اس کے اندر نسو کے بیٹے کا نام آ گیا سلیم۔ اس نے نسو کو کہاں بلایا؟ بالا خانے پر بلایا۔ نسو نے اپنے بیٹے سلیم کو بالا خانے پر کب بلایا؟ صبح کے وقت بلایا۔ نسو نے اپنے بیٹے کو بالا خانے پر صبح کے وقت کس کے ذریعے بلا بھیجا؟ تو کس کے ذریعے؟ بیدارہ کے ذریعے۔ بیدارہ ان کی ایک ملازمہ ہے۔ تو یہاں پر 4 نام ہمارے پاس آ گئے۔ ایک نسو جو والد ہے، اس کی بیوی فہمیدہ، اور نمبر 3 پر سلیم جو اس کا بیٹا ہے، اور بیدارہ ان کی ملازمہ ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس پیراگراف کے اندر جو تعارف میں سے ہے، اس میں ایک چیز ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ بیماری میں انسان بعض دفعہ ایسا مایوس ہوتا ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ موت میرے قریب ہے، تو اسے موت قریب دکھائی دیتی ہے۔ اور دوسرا اینڈ میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان اپنوں کی اصلاح کرے، تو اپنوں کی اصلاح کی جائے، یہ سب سے بڑی نیکی۔ آج تو میاں بیوی میں یہ قول و قرار، یہ پکے وعدے ہوئے، پختہ عہد ہوئے، قول و قرار، زبان کے ذریعے بھی پکے وعدے ہوئے، لکھ کر بھی وعدے ہوئے، تو اس کو جب اکٹھا بولا جائے تو ہم کہیں گے پختہ وعدہ ہوا، قول و قرار ہوا۔ اگلے دن چھوٹا بیٹا سلیم ابھی سو کر نہیں اٹھا تھا کہ بیدارہ نے آ جگایا، بیدار کیا، بیدارہ نے اٹھایا کہ صاحبزادہ بیٹے کو کہا جاتا ہے کہ صاحبزادے اٹھیے، بالا خانے پر، چوبارے پر میاں بلاتے ہیں۔ تو بیدارہ نے سلیم کو جب وہ ابھی سو کر نہیں اٹھا تھا آ کر کیا پیغام دیا؟ بیدارہ نے آ جگایا کہ صاحبزادے اٹھیے، بالا خانے پر میاں بلاتے ہیں۔ سلیم کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ کوئی 10 برس کی تھی۔ سلیم نے جو طلب کی، خبر سنی، اپنے پیش ہونے کی خبر سنی، گھبرا کر، خوف زدہ ہو کر، پریشان ہو کر اٹھ کھڑا ہوا، اور جلدی سے کیا کرنے لگا؟ ہاتھ منہ دھو کر ماں سے آ کر پوچھنے لگا، اماں جان تم کو معلوم ہے ابا جان نے کیوں بلایا ہے؟ اب یہاں پر ایک چیز معلوم یہ ہو رہی ہے کہ بچہ اپنے والد سے خوف زدہ ہے۔ تو بعض کا نیک لوگوں کا یہ قول ہے کہ والد کے
والد کے ڈراوے کے اندر، والد کے ڈر کے اندر بچے کا بھلا ہوتا ہے۔ تو بچوں کا جو بھلا ہوتا ہے وہ والدین کی رضا میں ہوتا ہے۔ تو بڑے لوگوں کا کہنا ہے کہ والدین کا ڈر جو ہے اس میں بچے کا ہمیشہ بھلا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات جو ہمیں معلوم ہوئی کہ والدین ہمیشہ اپنی اولاد کا بھلا سوچتے ہیں، تو اس کو اپنی اولاد سے آغاز کرنا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو جو عاقبت کے اندر اس نے مناظر دیکھے، خوف زدہ ہوا، اس نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کی، اپنے گھر کی اس نے اصلاح کا سوچا۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کو ہمیشہ والدین کے لیے ایک رہنما کے طور پر، والدین کے لیے ایک رہنما کے طور پر پیش آنا چاہیے۔ ماں باپ کو اپنی اولاد کے لیے، ماں باپ کو اولاد کے لیے ہمیشہ ایک رہنما کے طور پر بھی پیش آنا چاہیے کہ وہ ان کی زندگیوں کے مطالعے کے حوالے سے آگاہ رہیں۔ تو اس نے بہرحال اپنے طلب کی جب خبر سنی تو گھبرا کر اٹھا، ہاتھ منہ دھوئے، ماں سے آ کر پوچھنے لگا، اماں جان تم کو معلوم ہے ابا جان نے کیوں بلایا ہے؟ ہاں ماں، مجھ کو کچھ خبر نہیں۔ سلیم، کچھ خفا تو نہیں، ناراض تو نہیں ہے کہ آج صبح صبح بلا لیا؟ ماں، ابھی تو کوٹھے پر سے نہیں اترے، مطلب ابھی تو چوبارے سے نیچے نہیں ہے۔ جب ایک کمرے کے اوپر دوسرا کمرہ ہوتا ہے تو اس کو کہا گیا، اس نے کوٹھے پر سے نہیں اترے۔ سلیم اب بیدارہ کو اس ملازمہ سے پوچھتا ہے، تمہیں کچھ معلوم ہے؟ بیدارہ، میاں میں اوپر لوٹا لینے گئی تھی۔ تو بیدارہ اوپر کیا لینے گئی تھی؟ لوٹا لینے گئی تھی۔ میاں اکیلے بیٹھے تھے اور کتاب پڑھ رہے تھے۔ تو میاں اوپر کہاں مصروف تھے؟ کتاب پڑھنے میں مصروف تھے۔ بیدارہ کیا لینے گئی ہیں؟ لوٹا لینے گئی ہیں۔ میں آنے لگی تو میاں نے آپ کا نام لیا اور کہا کہ ان کو بھیج دیجیے، ان کو بھیج دینا۔ سلیم، صورت سے کچھ غصہ تو معلوم نہیں۔ اب یہ دیکھیں، سلیم کا سوال ماں سے بھی یہی تھا کہ خفا تو نہیں۔ سلیم بیدارہ سے کہتے ہیں کچھ غصہ تو معلوم نہیں۔ تو یہ ادب ہے، یہ اردو ادب ہے جہاں الفاظ کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ ایک ہی بات کو مختلف انداز میں کہی گئی۔ ماں سے کچھ خفا تو نہیں، بات وہی ہے، لیکن یہاں پر سلیم کو کیا کہہ رہی؟ سلیم بیدارہ سے کہہ رہا ہے صورت سے، شکل سے، دیکھنے میں کوئی غصہ تو نہیں معلوم ہوتا۔ بیدارہ، نہیں تو؟ سلیم، تو اماں جان ذرا تم بھی میرے ساتھ چلو۔ ماں، میری گود میں لڑکی سوتی ہے۔ تو ماں کی گود میں کون سو رہی تھی جس کی وجہ سے ماں نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کیا؟ لڑکی۔ تم اتنے ڈرتے کیوں ہو؟ جاتے کیوں نہیں؟ سلیم، کچھ پوچھیں گے؟ ماں، جو کچھ بھی پوچھیں گے تم اس کا معقول، معقول جو بھی پوچھیں گے، کوئی بات کریں گے تم اس کا مناسب طور پر اس کا جواب دے دینا۔ غرض ماں رہنمائی کر رہی ہے باپ کے پاس جانے کے لیے۔ غرض سلیم ڈرتا ڈرتا اوپر گیا اور سلام کر کے باپ کو کیا کرتا ہے؟ سلام کرتا ہے، الگ جا کھڑا ہوا۔ باپ کے ساتھ بیٹھا نہیں، الگ جا کر سائڈ پر کھڑا ہو گیا۔ باپ نے پیار سے بلا کر پاس بٹھا لیا۔ باپ کیا کرتا ہے؟ پیار سے بلا کر اپنے پاس بٹھاتا ہے اور پوچھا، کیوں صاحب آج مدرسے نہیں گئے؟ بیٹا، جی بس جاتا ہوں، ابھی کوئی گھنٹے بھر کی دیر ہے، ابھی گھنٹہ دیر ہے پھر چلے جاؤں گا۔ باپ، تم اپنے بھائی جان کے ساتھ مدرسے کیوں نہیں جاتے؟ اپنے بھائی جان کے ساتھ مدرسے جاتے؟ سوال کر رہے ہیں۔ تو ایک کوشچن کے میتھڈ کے جس کے ذریعے باپ کو اپنی اولاد کی فکر ہے، اس کے بارے میں سب بیک گراؤنڈ معلوم کر رہا ہے۔ بیٹا، کبھی کبھار بھائی جان کے ساتھ چلا جاتا ہوں، ورنہ اکیلا جاتا ہوں۔ باپ، کیوں اکیلے کیوں؟ بیٹا، اگلے مہینے امتحان ہونے والا ہے، تو امتحان ہونے میں ایک ماہ ہے۔ چھوٹے بھائی جان اسی کے واسطے تیاری کر رہے ہیں، صبح سویرے اٹھ کر کسی ہم جماعت کلاس فیلو کے پاس چلے جاتے ہیں، وہاں ان کو دیر ہو جاتی ہے تو پھر گھر بھی نہیں آتے۔ میں جاتا ہوں تو ان کو مدرسے میں ہی پاتا ہوں۔ باپ، کیا اپنے گھر میں جگہ نہیں ہے کہ دوسروں کے یہاں جاتے ہو؟ بیٹا، جگہ تو ہے، مگر وہ کہتے تھے یہاں بڑے بھائی جان کے پاس ہر وقت گنجفہ اور شطرنج، گنجفہ اور شطرنج یہ دو کھیلوں کے نام ہیں۔ گنجفہ اور گنجفہ وہ کھیل ہے جو تاش سے کھیلا جاتا ہے، اور شطرنج وہ کھیل ہے
جو امیر لوگوں کا کھیل ہوتا ہے اور اس کے اندر 6 مہرے ہوتے ہیں، جس میں 6 مہرے ہوتے ہیں اور ایک امیرانہ کھیل ہے، ٹھیک ہے۔ شطرنج کو کہا گیا امیرانہ کھیل، اور گنجفہ وہ کھیل ہوتا ہے جو تاش سے کھیلا جاتا ہے۔ اطمینان کے ساتھ پڑھنا نہیں ہو سکتا۔ باپ تم بھی شطرنج کھیلنی جانتے ہو؟ بیٹا کہتا ہے نہیں، مہرے پہچانتا ہوں، چالیں جانتا ہوں، مگر کبھی خود کھیلنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ باپ مگر زیادہ دنوں تک دیکھتے دیکھتے یقین ہے کہ تم بھی کھیلنے لگو گے، ظاہر ہے جو صحبت تم اختیار کرو گے اس صحبت کا اثر تو تم پر ہو جائے گا۔ بیٹا شاید مجھ کو عمر بھر شطرنج کھیلنی نہ آئے گی۔ باپ کیوں، کیا ایسا مشکل ہے؟ بیٹا مشکل ہو یا نہ ہو، میرا جی نہیں لگتا۔ اصل بات یہ ہے کہ جس کام کے اندر آپ کا دل نہ لگے، آپ کی طبیعت نہ ہو، وہ کام کتنا ہی انٹرسٹنگ ہو، آپ اس کام کو نہیں کر پائیں گے۔ باپ سبب؟ بیٹا میں پسند نہیں کرتا، یہ سب سے بڑا سبب ہے کہ میں اس کھیل کو پسند بھی نہیں کرتا۔ اب اگلے سبق کا بقیہ حصے کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کھیلوں کو کیوں پسند نہیں کرتا۔ باپ بیٹے کا یہ مکالمہ چلے گا اور آخر میں معلوم ہوگا کہ سلیم کے کھیلوں سے دل اچاٹ ہونے کی وجہ کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس پورے چیپٹر کو اچھی طریقے سے ہم نے ریڈ آؤٹ کیا ہے۔ آپ بھی اس کو توجہ سے پڑھیں اور اس کے اہم جو کوئسچن بنتے ہیں وہ ضرور بنائیے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اسی سبق کا جو بقیہ حصہ ہے وہ اپنی ویڈیو کا حصہ بنائیں گے۔ اللہ حافظ۔